پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا اور 7 تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوائی اڈے پہ حملہ کیا. ہم لوگ الصبح یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم و بیش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے تھے, تمام ذرہ بختہ جسے کہتے ہیں ہم پہن کر. اور میں ابھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا, میں اپنے کاکپٹ میں اسٹریپ کر کے, اسٹریپ کہتے ہیں, میں سو گیا جی. اور پھر کسی سائرن ہوئی, کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو ناک کیا, تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی. مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا. ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکر لگانے لگے, اور اسی دوران میرے خیال دشمن کے جہاز اوپر نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام اینٹی ایئرکرافٹ گنز, یعنی ایک عجیب منظر ہے وہ, دیکھنے کے قابل ہے. کوئی 100 گنز ہوتے ہیں, ان کے پائرو ٹیکنیکس ڈفرینٹ کلرڈ منیشنز ہوتے ہیں, وہ فائر کرنے لگے. تو مجھے وہ 4 جہاز نظر آئے جی, 2 جہاز نظر آئے. اچھا. ان لوگوں نے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرحد کی طرف دوڑنے لگے. تو کچھ عرصے کے لیے روشنی بہت کم تھی, یعنی سورج تو طلوع نہیں ہوا جیسے کہتے ہیں, یہ وقت اذان ہوتی ہے, بس ہمارے لیے وہی وقت تھا. اچھا. تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے, تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تعاقب کی, اور ایک بارگی ہمیں 2 جہاز نظر آئے. تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے, یعنی کوئی 50 فیٹ یا 100 فیٹ زمین سے اوپر. اچھا. تو میں نے ایک میسائل مارا تو وہ میسائل زمین پہ گرا, زمین پہ لگ گیا. جو کہ میسائل لانچ ہونے کے بعد ڈراپ کرتا ہے اور پھر وہ اسپیڈ ٹیک کرتا ہے. بہرحال دوسرے یہ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرس ہیں, ان کی یہ تقریباً 100-200 فیٹ ہوتے ہیں. تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا, اس کو میں نے میزائل مارا, اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا. جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے, اور دوسرے بقیہ جو 4 جہاز تھے وہ نظر نہیں آئے. پھر بھی میں نے تعاقب کیا, میرے خیال میں دریا یہ چناب کو عبور کر کے دیکھا کہ وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے, ایک ہی رخ میں مڑے. عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز اسپلٹ کرتے ہیں, 2 جہاز ایک کسی اور طرف, ایک جہاز ایک طرف, تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں, یعنی ایک جہاز پیچھے لا سکیں. تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے. ایک ٹرن میں وہ 4 جہاز اللہ کے فضل سے مار گرا دیے. اور ایک عجیب سی کیفیت تھی, سورج وقت طلوع ہو رہا تھا اور ہم نے سورج, ہمارا بیس مغرب میں تھا. جی جی. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشیمانی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے آنے میں, چونکہ کسی ایک خاص فرد کو, خواہ وہ فوج سے ہو یا فضائیہ سے ہو یا بحریہ سے ہو, اسے چن لیا جاتا ہے, اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو پروجیکٹ ہز فورس, پروجیکٹ ہز کنٹری آلسو. یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے, یعنی نسبتاً ہمارے جہازوں کی تعداد تقریباً اس جنگ میں 150 کے قریب تھی, اور دشمن کے پاس 450 جہاز تھے. کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں 3 جہازوں ہم کیسے لڑیں گے, مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے, بلبلہ ہوتا ہے, اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے. اور ہم واپس آنے لگے تو ہم نے شکریہ ادا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کاکپٹ میں کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی, ہم زمین پہ آئے. تو ہمیں ہمارے تمام ہوا بازوں نے اور ایئر مینز جو ہمارے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ہمیں کاندھے پہ بٹھا لیا. اینڈ دیٹ واز یو کین سے a new day for Pakistan Air Force, because تمام ایئر فورس میں یہ تشویش تھی, میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے. مگر اللہ کے فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی, یعنی ہمارا ہر ہوا باز ایک شیر بن گیا. ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا, ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے. اب ایک نئی جنریشن میں وہ جوش و ولولہ ہو کہ آزادی کے لیے, ملک کے عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایتوں کو پھر دہرائیں.
لاکھ فضل سے بر صغیر میں ہمارے آباء اجداد نے 800 سال تک حکومت کی ہے. اور ہم یعنی اکثر شاید میں اخباروں میں دیکھتا ہوں, انٹلیکچوئل سرکلز میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسمزم ہے کہ انڈر the present circumstances, I would say this, کہ one of the leading editors of a journal on 14th August wrote an article, you see, and it was so pessimistic. I wanted to really meet her and say, I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt. Every nation in the third world faces similar problems. Which nation in the world doesn't face similar problems? Does India face similar problems? کیا ایجپٹ مصر کے ساتھ وہی پرابلم نہیں ہے؟ ترکی کے ساتھ اکنامک پرابلمز, اسٹرکچرل پرابلمز, ایک روایتی سوسائٹی تہذیب میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی. عظیم قیادت, قائد اعظم جیسی قیادت تو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی.